السلام کا ایک واقعہ بیان کروں اور اپنی گفتگو کو تمام کروں کہ رسول خدا نے تمام رسم و رواج کی دیواروں کو کس طرح سے ڈھا دیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یمامہ کا ایک حبشی نوجوان جس کا نام جوبیر تھا، جب اسلام لے کر آیا صاحب ایمان ہو گیا۔ رسول خدا کی خاص عنایت جوبیر پہ ہوتی تھی۔ رسول خدا نے ایک مرتبہ بہت ہی زیادہ معزز ترین اور ایک رئیس شخص کے پاس ان کی بیٹی کی خواستگاری کے لیے جوبیر کو بھیجا، جس کا نام زلفا تھا۔ بس ایک مرتبہ جب جوبیر اس کے پاس گئے اور رسول خدا کا پیغام سنایا، بہت مختصر بیان کروں گی، تو جو ایک مرتبہ زیاد کا چہرہ اتر گیا، وہ دوڑتا ہوا رسول خدا کی خدمت میں آیا، کہا رسول خدا کہاں میری بیٹی اتنے معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہے، رئیس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، عیش و عشرت میں پڑی ہے، اور جوبیر مفلس ہے، نادار ہیں، غریب ہیں۔ تو ایک مرتبہ رسول خدا نے فرمایا، اے زیاد، اللہ تعالیٰ نے تمام رسم و رواج کی جاہل رسموں کو ختم کر دیا ہے۔ ایک مومن کا کف ایک مومنہ عورت ہوتی ہے۔ تو اللہ اکبر، اسلام کے آغاز میں ہی تمام رسم و رواج کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اب اگر علماء کرام اس کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمام رسم و رواج کو ختم کر دیا جائے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو جواب یہ ملتا ہے، اگر ہم زیادہ مہر کا مطالبہ نہیں کریں گے تو ہماری عزت کم ہو جائے گی، اگر ہم اپنی بیٹی کو کم جہیز دیں گے تو وہ سسرال میں سر اٹھا کے جی نہیں سکے گی۔ تو علماء کرام جواب دیتے ہیں کہ کیا آپ کی عزت رسول خدا مولا کائنات اور شہزادی کونین سے زیادہ ہے؟ کائنات میں ان سے زیادہ عزت تو کسی کی نہیں ہے، لیکن رسول خدا نے اپنی بیٹی کی شادی کس قدر سادگی کے ساتھ کی۔ امام علی نے اپنی زرہ کو 500 درہم میں فروخت کیا اور اسی سے جہیز کا سامان، تمام اخراجات، حتیٰ کہ حق مہر بھی اسی سے ادا ہوا۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ شریک حیات کے انتخاب کے ضمن نکاح کرتے وقت اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھیں، تاکہ ہماری آئندہ کی زندگی اللہ اور رسول کی اطاعت میں گزرے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔